کبھی سوچا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں سے نکلنے والا خام تیل ہماری گاڑیوں کے فیول ٹینک تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ سفر کسی ایڈونچر سے کم نہیں، یہ انسانی انجینئرنگ کا ایک ناقابل یقین کارنامہ ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے اور وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ہماری دنیا کو طاقت دے رہی ہے۔ 7 ارب ڈالرز! جی ہاں، یہ قیمت ہے ایک آف شور آئل پلیٹ فارم کی۔ یہ رقم اتنی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ یہ کوئی عام عمارت نہیں ہے، یہ تو سمندر کے بیچ میں ایک قلعہ ہے جس سے خطرناک ترین طوفانوں اور 30 میٹر اونچی لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ دیو ہائیکل سٹرکچرز سمندر کی تہہ میں ہزاروں میٹر گہرائی تک پہنچ کر اس کالے سونے کو نکالتے کیسے ہیں؟ چلیں اس ناقابل یقین سفر کے ہر ایک مرحلے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اور اس انجینئرنگ کو سمجھتے ہیں جو یہ سب ممکن بناتی ہے۔ دیکھیں، ایک آف شور پلیٹ فارم کو صرف ایک ڈھانچہ سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ اصل میں سمندر کے بیچوں بیچ ایک خود مختار تیرتا ہوا شہر ہے جو دنیا کے سب سے مشکل اور خطرناک ماحول میں 24 گھنٹے سال کے 365 دن کام کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، ان پلیٹ فارمز پر 200 سے 500 لوگ ہر وقت کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک پورا ہسپتال ہے، ہیلی پیڈ ہے اور وہ تمام سہولیات ہیں جو عملے کو مہینوں تک اپنے گھر سے دور رہنے کے لیے چاہیے۔ اور ان اسٹرکچرز کی مضبوطی کا عالم یہ ہے کہ یہ 30 میٹر اونچی لہروں اور کیٹیگری 5 جیسے تباہ کن سمندری طوفانوں کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا انجینئرنگ چیلنج یہی تھا، ایک ایسا ڈھانچہ کیسے بنایا جائے جو گہرے سمندر کے شدید حالات میں نہ صرف کھڑا رہے بلکہ پوری طرح کام بھی کرے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئرز نے بڑے ذہین طریقے اپنائے ہیں۔ تو کم گہرے پانی کے لیے تو فکسڈ پلیٹ فارمز استعمال ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں سیدھی سمندری فرش میں گاڑی جاتی ہیں، یہ زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ لیکن جب پانی بہت گہرا ہو تو فلوٹنگ پلیٹ فارمز کا استعمال ہوتا ہے جو بڑے بڑے اینکرز سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ لچکدار ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی جگہ پر قائم رکھنا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر آتی ہے ایک تیسری اور شاید سب سے جدید قسم جسے کہتے ہیں FPSO۔ یہ تو سمجھیں کہ تیل کی صنعت میں ایک انقلاب ہے۔ یہ ایک تیرتی ہوئی فیکٹری کی طرح ہے جو نہ صرف تیل نکالتی ہے بلکہ اسے پروسیس اور سٹور بھی کرتی ہے۔ یہ آل ان ون حل گہرے سمندر میں تیل نکالنے کے عمل کو بہت زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پلیٹ فارم اپنی جگہ پر آ گیا، لیکن اب اصل چیلنج شروع ہوتا ہے۔ ہزاروں میٹر ٹھوس چٹان کو کاٹ کر اس تیل کے ذخیرے تک پہنچنا جو زمین کی گہری تہوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہاں 3 اہم ٹیکنیکل چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ سب سے اوپر ڈرگ، جو ایک بہت اونچا ٹاور ہوتا ہے، وہ ڈرل کو گھمانے کے لیے بے پناہ طاقت دیتا ہے۔ اس کے نیچے لگی روٹری ڈرل کی نوک ہیرے یا ٹنگسٹن کاربائڈ سے بنی ہوتی ہے جو سخت ترین چٹان کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ اور اس پورے عمل کو ٹھنڈا اور محفوظ رکھنے کے لیے ڈرلنگ مڈ کا استعمال ہوتا ہے جو پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن ہزاروں میٹر گہرائی میں ڈرلنگ کرنا انتہائی خطرناک کام ہے۔ سب سے بڑا خطرہ بلو آؤٹ کا ہے۔ یہ ایک خوفناک دھماکہ ہوتا ہے جب کنویں کے اندر تیل اور گیس کا دباؤ اچانک قابو سے باہر ہو جائے، جو ایک بہت بڑی ماحولیاتی تباہی اور جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتا ہے۔ اس تباہی کو روکنے کے لیے ایک فول پروف حفاظتی نظام کی ضرورت تھی، اور وہ ہے بلو آؤٹ پریونٹر یا BOP۔ یہ بہت سارے ہائی پریشر والوز کا ایک دیو ہیکل نظام ہے جو کسی بھی ایمرجنسی میں سیکنڈوں کے اندر کنویں کو مکمل طور پر بند کر سکتا ہے۔ یہ آف شور ڈرلنگ میں سب سے اہم حفاظتی آلہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو کنواں تیار ہو گیا اور تیل اوپر آنا شروع ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ کنویں سے نکلنے والا مایا خالص تیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بیکار گندلا سا آمیزہ ہوتا ہے۔ اس آمیزے میں خام تیل کے ساتھ ساتھ قدرتی گیس، پانی، ریت اور دوسرے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں۔ اس تیل کو قابل استعمال بنانے کے لیے ان تمام اجزاء کو الگ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کسی کام کا نہیں اور اسے ریفائنری تک بھیجا ہی نہیں جا سکتا۔ اس آمیزے کو 3 فیز سیپریٹر نامی مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں سائنس کا ایک بنیادی اصول یعنی کشش ثقل اپنا جادو دکھاتی ہے۔ سب سے ہلکی ہونے کی وجہ سے گیس اوپر چلی جاتی ہے، تیل درمیان میں اپنی تہہ بنا لیتا ہے
اور سب سے بھاری پانی اور ریت نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک سادہ لیکن انتہائی مؤثر تکنیک ہے۔ اس پیچیدہ عمل کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک اوسط سائز کا پلیٹ فارم روزانہ 2 لاکھ بیرل تک خالص خام تیل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مقدار ہے کہ ایک چھوٹے ملک کی روزانہ کی توانائی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اب تیل صاف ہو چکا ہے، لیکن آخری اور شاید سب سے زیادہ خطرناک انجینئرنگ چیلنج ابھی باقی ہے: کھلے سمندر میں لاکھوں بیرل تیل کو محفوظ طریقے سے سٹور کرنا اور پھر اسے ایک حرکت کرتے ہوئے جہاز سے دوسرے میں منتقل کرنا، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایک بڑی ماحولیاتی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہاں FPSO ایک بار پھر ہیرو بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ 3 فٹ بال فیلڈز جتنا لمبا ہو سکتا ہے اور اپنے خاص ٹیمپریچر کنٹرولڈ ٹینکس میں 2.5 ملین بیرل تک تیل ذخیرہ کر سکتا ہے۔ اور اس میں نصب کسٹڈی ٹرانسفر میٹرنگ سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تیل کا ایک ایک قطرہ بالکل ٹھیک ناپا جائے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا خام تیل کا کیریئر، جسے VLCC کہتے ہیں، قریب آتا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹا سا لیک بھی ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، جس کے اثرات سمندری حیات اور ماحول پر سالوں تک باقی رہ سکتے ہیں۔ اس آپریشن کے پیمانے کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگائیں۔ یہ سپر ٹینکر 330 میٹر لمبا ہے، یعنی یہ ایک چھوٹے سے محلے جتنا بڑا جہاز ہے جو کھلے سمندر میں تیر رہا ہے۔ اس تیل کو منتقل کرنے کے لیے 5000 ہارس پاور کے بڑے بڑے پمپس استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اتنی طاقت ہے جو ایک فارمولا 1 کار سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ اور آخر میں یہ حیران کن عدد: ہر گھنٹے 8 کروڑ لیٹر خام تیل ایک جہاز سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ اتنی مقدار ہے جو ایک اولمپک سائز کے سوئمنگ پول کو صرف 3 منٹ میں بھر سکتی ہے۔ اور اس طرح سمندر کی تہہ میں چھپے کالے سونے کا یہ ناقابل یقین سفر مکمل ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر کے گیس سٹیشنز تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کو ممکن بناتا ہے، ہماری گاڑیوں کو چلاتا ہے اور ہماری معیشت کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ یہ پیچیدہ اور خطرناک انجینئرنگ ہماری جدید دنیا کی بنیاد ہے، لیکن جب ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اسی جدت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے توانائی کا ایک نیا، صاف ستھرا اور پائیدار نظام بھی انجینئر کر سکتے ہیں؟